بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت آیت اللہ فرماتے مجھے پانی پلایا صحرا میں، امام کی گود میں تھا میں اٹھ بیٹھا، ہاتھ چومے قدم چومے، اور اس صحرا میں امام نے گرم روٹی کھلا، کباب کھلایا اور ایک پیغام دیا، ہمارے شیعوں کو کہو دنیا کی ساری مشکلات کا حل ہے، آخرت کا فائدہ ہے، یہ 5 عمل ضرور کیا کریں۔ فرمایا نماز فجر کے بعد میرے شیعوں، امام زمانہ کا پیغام ہے، آیت اللہ مراشی کے نجفی کے ذریعے سے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین کے اتنے فائدے ہم گن نہیں سکتے ہیں، وہ دن محفوظ رہے گا۔ اور پھر جو نماز ظہر ہے اس کے اما تسالون جو 30واں پارے کی پہلی سورہ، اور نماز عصر کے بعد سورہ والعصر پڑھو، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو۔ اس میں آپ کی دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ، دنیا کی مشکلات بھی دور، آخرت کی مشکلات بھی دور۔ کبھی انسان فقیر نہیں ہوگا اگر سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آیت اللہ مراشی نجفی کی برزخی آنکھ کا واقعہ حضرت آیت اللہ احدی بتاتے ہیں، سب سے پہلے حرم میں آتے تھے، 100 سال 90 سال کے قریب عمر تھی پہلے اس بڑھاپے میں، تو ایک سپاہی تھا، یہ شاہ کا زمانہ تھا، وہ رشوت خور تھا مگر نمازی تھا۔ وہ کہتے ہیں نماز جو ہے نا گناہوں سے بچا لی۔ تو اس سپاہی پر غسل واجب ہو گیا، پیسے نہیں تھے کہ جائے حمام میں غسل اتارے نماز فجر کے لیے، تو کیا کروں؟ ایک بیچارے ٹیکسی والے کو خامخواہ پکڑا ہے اور اس کے تجھ پہ جرمانہ ہے تاکہ اس سے رشوت لے، اس سے 5000 رشوت لیے اور جا کے غسل اتارا اور آیا حرم میں نماز پڑھنے کے۔ اب یہ سپاہی بھی آ رہا ہے، ادھر آیت اللہ مراشی نجفی سلام کیا، قبلہ سلام، اس نے کہا سپاہی صاحب یہ 5000 جو رشوت کے پیسے سے غسل کیا ہے یہ غسل نہیں اترا ہے، یہ 5000 لو دوبارہ غسل کرو، سلوات پڑھ دے۔ کہا قبلہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھ پہ غسل میں نے 5000 رشوت کے لیے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اگر خدا ستار ہے تو ہم مظہر ہیں، ہم کسی اور کو نہیں بتائیں گے، تمہاری اصلاح کے لیے تجھے بتلایا ہے۔ اس واقعے سے وہ سپاہی اتنا مومن ہو گیا، رشوت چھوڑ لی، نماز تہجد گزار ہو گیا کہ جب انقلاب آیا تو امام خمینی نے پورے قم کا اس کو انچارج بنایا۔ صلوات پڑھے محمد۔ برزخی آنکھ کیسے کھلے؟ حضرت آیت اللہ احدی ایک آیت بتلاتے ہیں جو ہم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جوشن کبیر کی آیت۔ فرمایا اسے 100 مرتبہ پڑھیں 40 دن تو آپ کی برزخی آنکھ کھل جائے گی۔ مگر ابھی آپ نے سنا کہ گناہ اگر باقی ہے تو نہیں کھلے گی، گناہ سے توبہ واجب ہے۔ آیت بہت زبردست ہے، اور آقا نے اسی رمضان میں یہ اوپن درس دیا، ورنہ یہ بند کمرے میں ہوتا ہے، خصوصی مجتہدوں فلسفے میں، مجتہدوں فقہ میں عوام کو یہ درس نہیں دیتے ہیں۔ کہا کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، جھوٹے پیر بن گئے ہیں، وہ دھندا کرنا چاہتے ہیں جوانوں کو، اس لیے میں یہ عام کر رہا ہوں، وقت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ درس عام نہیں ہوتے۔ ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کس آیت کا کیا فائدہ۔ غالباً 13ویں ہے یا آگے پیچھے 12ویں آیت، یا علام الغیوب، یہ جوشن کبیر، خدا تو غیب کا جاننے والا ہے، یا غفار الذنوب، اے گناہوں کو معاف کرنے والا، یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والا، یا مغلب القلوب، اے دلوں کو دین پہ مستحکم کرنے والا، یا منور القلوب، اے دلوں کو نورانی بنانے والا، یا طبیب القلوب، اے دلوں کو ٹھیک کرنے والا، ایک دلوں کے ڈاکٹر، ہاں، یا منفس الغموم۔ یہ پورا ٹکڑا جو ہے 13 یا 12 علام الغیوب سے دیکھ لیں، اسے 100 مرتبہ پڑھیں 40 دن تو اللہ پاک آپ کی برزخی آنکھ کھول دے گا۔ جب برزخی آنکھ کھل گئی تو اب گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، شیطان آپ کو شکست نہیں دے سکے گا، آپ شیطان کو شکست دے دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، اب 40 کا مقصد، یہ زحمت کیوں کرتے ہیں 40 دن؟
تاکہ جب 40 جو آج کا دن گزرا یہ ٹیسٹ ہے کہ میرے گناہ مٹے ہیں یا نہیں مٹے. کیا نشانی ہے؟ اگر میرے سارے گناہ مٹ گئے اور 40 کے دن میں آیا اور میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو مولا کی آواز بھی سنوں گا اور مولا کا چہرہ بھی دیکھوں گا. صرف امام زمانہ نہیں، سارے امام زندہ ہیں. جب شہید زندہ ہے تو یہ شہیدوں کے سردار ہیں. مولا کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر 40 نکالیں. ٹیسٹ بھی ہے، اپنا ٹیسٹ ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تزکیت النفس میں، اگر میں نے خود کو پاک کر لیا تو مولا کی آواز بھی سنوں گا، مولا کا چہرہ بھی دیکھوں گا. اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ اگلے برس میں اور کوشش کروں گا. یہ 40 کا مقصد ہے. اب ایک عالم نے بڑی محنت کی تھی، آیا آج کے دن ٹیسٹ کرنے کے میں کامیاب ہوا یا نہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا تو مولا نے کہا وعلیک السلام، اور مولا نے اپنے چہرے کی بھی زیارت کرائی. ابھی عالم خوش تھا، سجدہ شکر ادا کیا کہ میرا 40 کامیاب ہو گیا. ابھی یہ کھڑا ہی تھا تو دیکھا ایک گاؤں والا بچہ ہے، جوان ہے، شکل سے پڑھا لکھا نہیں لگتا ہے، کوئی مزدور ہے یا کسان ہے. وہ بھی آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو مولا حسین نے اس کو بھی سلام کا جواب دیا اور اس نے سنا اور مولا نے اپنے چہرے کو دکھایا. یہ آیت اللہ حیران ہو گئے، یہ تو عالم نہیں لگتا ہے، اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ میں نے تو 40 دن محنت کی، دعائے کمیل، سجدے، ذکر، فکر. سیدھا اس جوان کے پاس گیا. جوان، تو نے مولا کی آواز سنی؟ کہ جی مولانا الحمدللہ میں نے سنی. مولا کا چہرہ بھی دیکھا؟ کہ الحمدللہ میں نے چہرہ دیکھا. یہ جوان تو نے کیا عمل کی؟ تو پڑھا لکھا ہے؟ نہیں مولانا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. کس عمل نے تجھے یہ مقام دیا؟ یہ اولیاء خدا کا مقام ہے. جوان رونے لگا. مولا نے لطف کیا ہے مجھ پہ، جب بھی آتا ہوں مولا کا چہرہ بھی دیکھ کے جاتا ہوں اور مولا کی آواز بھی سن کے جاتا ہوں. کیا کیا؟ کہا یہاں کربلا سے کوئی 20-25 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک چھوٹا سا گدھا ہے، ایک شب جمعہ اماں کو زیارت کرانے آتا ہوں، دوسرے شب جمعہ بابا کو لے کر آتا ہوں. اب بابا کی باری تھی، میں بابا کو تیار کر رہا تھا. اماں رونے لگی، بیٹا شاید آئندہ شب جمعہ میں مر جاؤں، مجھے آخری بار مولا حسین کی زیارت کے لیے لے جا، مجھ پہ احسان کر بیٹے. کہا اماں یہ گدھے میں طاقت نہیں 2 آدمی کو اٹھا سکے، میں آپ کو اپنی پیٹھ پہ اٹھاتا ہوں. اماں کو پیٹھ پہ اٹھایا اور بابا کو گدھے پہ بٹھایا. بہت مشکل تھا، 20-25 کلومیٹر کا سفر، مگر اماں کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. اس دن جب میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا نے جواب بھی دیا، چہرے کی زیارت بھی کرائی اور شاباش بھی کہا. جن کے والدین زندہ ہیں، ارے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، والدین کی خدمت کیا کرو. مگر جو مجترا بے نسبت نصیب ہیں، جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، والدین کی قضا نماز پڑھا کرو، نہیں پڑھ سکتے ہو کسی اور سے پڑھوایا کرو. کچھ بھی نہیں ہے، غفلت ہے، دنیا کی محبت. اب ہم نے نمازیں شروع کروائی ہیں ایران میں، مطلب ایک دن کی نماز، ایک دن میں 1 پاؤنڈ بھی نہیں بنتا ہے، $1 بھی نہیں بنتا. والدین کے لیے ہم $30 بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، انہیں کتنا ثواب ملتا ہے. عزیزو، آج جو مجلس میں آپ رو رہے ہیں، یہ کس نے سکھلایا ہے؟ یہ ماں باپ نے سکھلایا ہے.
یہ جو حسین کی محبت، اس سے بڑا کوئی سرمایہ دنیا میں نہیں ہے، یہ ماں باپ کا تحفہ ہے۔ ارے بچپن میں محرم کا چاند نظر آتا تھا، اماں کالی قمیص پہناتی تھی، او میرے لال، حسین کے غم میں رونے کا مہینہ آ گیا۔